دوسرا مسئلہ ہے، اور یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ عقیدے کے ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جن پر دین کی بنیاد ہے۔ اگر اس پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو گویا دین کو وہ ڈھانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جن کے جیسی جماعت انبیاء کے بعد اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قول ہے ان کا۔ اب تصور کریں، اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے تمام لوگوں میں سے چن کر کے چند لوگوں کو، ایک جماعت کو منتخب کیا، پسند کیا کہ یہ اس شخصیت کے ساتھی بن سکے جو شخصیت اس روئے زمین کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی شخصیت۔ اب تصور کریں وہ جماعت کتنی بہترین ہوگی، ان کا دل کتنا صاف اور بہتر ہوگا، اور وہ زہد، تقوی، دینداری، اخلاق اور ہر ایک اچھائی اور نیکی کے کتنے اعلیٰ مقام پر وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے چن کر کے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ ہم اور آپ اس قابل ہوتے تو ہمیں بھی چن لیتے نا، لیکن چلیے الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے اور خصوصاً صحیح منہج کے لیے چنا ہے۔ اگر ہمیں اس منہج کے لیے اللہ نے چنا ہے اور اس صحیح منہج کی توفیق دی ہے تو واللہ العظیم اللہ کی میں 1000 بار قسم اس پر کھا سکتا ہوں کہ اس سے عظیم نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سلفی اور اہل حدیث بنایا، جس کا عقیدہ من وعن وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ 1 انچ فرق نہیں ہے، اگر 1 انچ فرق آ جائے وہی سے انحراف کی راہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا بھی شکر ادا کریں گے واللہ کم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو جماعت تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا، سیکھا اور صحیح طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ یہ جو آیت آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ آپ کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، علم کی بنیاد پر، علم کے ساتھ، بلا علم نہیں، انا، میں اور جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے۔ جس زمانے میں یہ آیت اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون تھے؟ بولیے، صحابہ کرام۔ اس آیت میں سب سے پہلے کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام۔ یعنی صحابہ کرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ، اس آیت کے مصداق صحابہ کرام نے اس دین کو ہم تک مکمل پہنچایا ہے، صاف ستھرا دین پہنچایا ہے، اور جہاں ان کے زمانے میں اس دین پر کسی نے ایک آنچ بھی لانے کی کوشش کی تو صحابہ کرام اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے۔ آپ ان صحابہ کرام کی عظمت کا کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔
رضامندی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں یا زبان پہ؟ دل میں بہت سارے لوگ بظاہر رضامند ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام کرتے ہیں، زور سے کرتے ہیں، لیکن دل میں رضامندی نہیں ہوتی ہے اور اس کو رضامندی نہیں کہا جاتا ہے۔ رضامندی دل کی چیز ہے، اور رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل کے صاف ہونے کی اور اچھے ہونے کی گواہی دی، کہا وہ دل سے اللہ سے راضی۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اس گواہی کو چھین لے اور یہ کہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا دل خراب تھا؟ نعوذ باللہ، قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اور ان کے اس عظیم مقام کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اچھا، لفظ سب کو سمجھیے، لفظ سب ایک ایسا لفظ ہے جس کا بہت معنی آتا ہے۔ اس کا ایک معنی آتا ہے کہ کسی کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا جن پر پردہ ڈالنا واجب تھا، کسی کے عیب کو بیان کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے تعلق سے ایسی بات کرنا جو اس کی عزت پہ حرف لائے، کسی کے تعلق سے ایسی بات کرنا کہ جس کو سن کر کے دل میں ایک تھوڑا سا ملال پیدا ہو جائے، ایک عجیب بات لگے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی غلط لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ لفظ سب میں آ جائے گا، اور اس سے منع ہے لا تسبوا اصحابی، ایک غلط لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آگے سنیے اور اس کو سمجھیے، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق، اگر تم میں سے کسی نے خرچ کیا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے نصف ایک مد اور نصف مد کو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو 100 گرام سونا اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کر سکتے ہیں؟ کتنے ہاتھ اٹھائے؟ 100 گرام بس، 1 کلو، 100 کلو، 1000 کلو، 100,000 کلو، ہے کوئی؟ جواب نہیں ہے۔ اب آئیے، احد پہاڑ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے 7.5 کلومیٹر لمبا ہے، اور بعض لوگوں نے وزن میں اس کی پیمائش تقریباً ایک انداز بتایا ہے، تو کہا کہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہوگا وہ 45 ملین ٹن سونا ہوگا۔ 45 ملین ٹن۔ جو لوگ میتھ سے دلچسپی رکھتے ہیں، سائنس وغیرہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہاتھ اٹھائے اور مجھے 45 ملین ٹن کو کلو میں کنورٹ کر کے بتائیں۔ میں نے اس لیے کہا ہے کیلکولیٹر ختم ہو جاتا ہے، کلو میں اس کو آپ نہیں تبدیل کر پائیں گے۔ اگر کوئی شخص فرض کر لیجئے کوئی شخص اگر اتنا سونا خرچ کرے جتنا تصور سے باہر ہے، صحابہ کرام کے ایک مد تقریباً اتنا ہوتا ہے، اتنے کو بھی نہیں پا سکتا ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اور سنیں، یہاں ایک بات پوشیدہ ہے، یہ جو ایک مد ہے یہ صحابہ کا سونا نہیں ہے۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ اس ایک مد سے مراد کہ
انہوں نے جو غلہ خرچ کیا تھا، جو غلہ ہم لوگ اناج خرچ کرتے ہیں، اس غلے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ 45 ملین ٹن سونا، آدھے مد اتنا سا جو انہوں نے غلہ اناج خرچ کیا تھا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرنے، ان کی ایک نیکی کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، جو نصف مد کی بات آئی، آدھے مد کی بات آئی، اتنے سے اناج کے خرچ کرنے کی بات آئی، نیکی ہے نا، ان کے ایک نفلی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے فرائض کے برابر آپ کہاں پہنچ سکتے؟ اس کو کہتے ہیں نا، جو آپ لوگ سنتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، یہ چھوٹا منہ بڑی بات یہاں پر آتی ہے۔ اب آپ اس تصور کو لے کر کے جائیں، اور اگر آج کے درس سے آپ نے صرف اتنا ہی یاد رکھا تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آپ کی زندگی انشاءاللہ خیر کے ساتھ گزرے گی، اور انشاءاللہ آج کے درس کا یہ فائدہ ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر کوئی ایک لفظ غلط نہیں نکالنا ہے۔